محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، آج اس کتاب علم الصیغہ میں ہمارا سبق بحث اسم تفضیل سے ہے۔ اسم تفضیل کی بحث، اسم تفضیل کی تعریف اور وزن اس سے پچھلے سبق میں آ چکا۔ آج کے سبق میں اس کی گردان ہے۔ تو بحث اسم تفضیل افعالو زیادہ کرنے والا ایک مذکر، زیادہ کرنے والا ایک مذکر۔ اس میں وہ یا تو یا میں تو لگایا نہیں جاتا، زیادہ کرنے والا ایک مذکر۔ صیغہ واحد مذکر، افعالان زیادہ کرنے والے دو مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر۔ افعالین یہ بھی تثنیہ کا ہی صیغہ ہے، یہ حالت نصب اور جر میں استعمال کیا جائے گا۔ زیادہ کرنے والے دو مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر۔ افعالون زیادہ کرنے والے کئی مذکر، صیغہ جمع مذکر۔ افاعلو یہ بھی جمع ہے اسم تفضیل کی۔ افعالون جمع مذکر سالم ہے، جمع سالم، اور افاعلو یہ جمع تکسیر ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ افاعلو زیادہ کرنے والے کئی مذکر، صیغہ جمع مذکر۔ فعلا زیادہ کرنے والی ایک مؤنث، صیغہ واحد مؤنث۔ فعلیان زیادہ کرنے والی دو مؤنث ہیں، صیغہ تثنیہ مؤنث۔ فعلین زیادہ کرنے والی دو مؤنث ہیں، صیغہ تثنیہ مؤنث۔ فعلیات زیادہ کرنے والی کئی مؤنث ہیں، صیغہ جمع مؤنث۔ فعل زیادہ کرنے والی کئی مؤنث ہیں، صیغہ جمع مؤنث۔ اب اس میں تثنیہ کے بعد افعالین ہے، اور فعلیان تثنیہ کے بعد بھی فعلین ہے۔ اس کا جواب تو پیچھے آ چکا کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا۔ لیکن افعالون کے بعد افاعلو، ایسے ہی فعلیات کے بعد فعل، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ افاعلو جو ہے، افعالون کے بعد افاعلو، یہ جمع تکسیر ہے۔ افعالون کی جمع افعلو کی جمع تکسیر ہے یہ، اور افعلون یہ بھی افعلو کی جمع سالم ہے۔ ایسے ہی فعلیات یہ مؤنث کی جمع سالم ہے، فعلا مؤنث کی، اور فعال یہ فعلا مؤنث کی جمع تکسیر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو دو جمع پیش کی ہیں جمع میں، ایک جمع سالم، دوسری جمع تکسیر۔ تو جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
جمع سالم اور جمع تکسیر۔ اب جمع سالم کس کو کہتے ہیں اور جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں، وہ ویسے تو نحو میر میں آ چکا ہے، لیکن اسی کتاب میں اسی سبق میں بیان کر رہے ہیں۔ جمع سالم کتاب میں دیکھیں، جمع سالم آرا گوین افائلو، اوپر سے افائلو جمع تکسیر مذکر است، افائلو مذکر کی جمع تکسیر ہے، افائلو مذکر کی جمع تکسیر، افعالو جو مذکر ہے اس کی جمع تکسیر۔ تو افعالو مذکر کی جمع تکسیر ہے اور فعل مؤنث کی جمع تکسیر ہے، فعلا مؤنث کی۔ اور افعالون اور فعلیاتن جمع سالم ہے، افعالون یہ مذکر کی جمع سالم ہے اور فعلیاتن یہ مؤنث کی جمع سالم ہے۔ و جمع سالم آرا گویند کے بنائے واحد دراں سلامت ماند، جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں، جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، واحد کا وزن سلامت رہے، یعنی جس طریقے سے واحد میں حروف تھے ویسے ہی رہیں، واحد میں جس حرف پر جو حرکت تھی یا جس حرف پر سکون تھا تو وہ حرکت وہ سکون ویسے کے ویسے ہی رہیں، اگر کچھ بدلاؤ کیا گیا ہو تو واحد کے آخر میں بدلاؤ کیا گیا ہو، جو بھی بڑھایا گیا ہو، تو جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ اب اس جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، مؤنث کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم میں جمع سالم کے آخر میں واو نون بڑھایا جاتا ہے، اور جمع مؤنث سالم میں جمع سالم کے آخر میں الف تا بڑھایا جاتا۔ تو در مذکر بواو و نون آید، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتا ہے، حالت رفع میں، حالت رفع میں ہے یہ واو اور نون کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا اور نون کے ساتھ آئے گا۔ تو مذکر میں واو نون کے ساتھ آتا ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جمع حالت رفع میں بھی حالت نصب و جر میں بھی الف تا کے ساتھ ہی آتی ہے، لیکن جمع مذکر جمع سالم جو واو نون کے ساتھ آتا تو وہ حالت رفع میں ہی آتا ہے، صرف نصب اور جر میں یا اور نون کے ساتھ ہو جاتا۔ مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتا ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتا ہے۔ جمع تکسیر آ کے بنائے واحد دراں سلامت نماند، جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، واحد میں جس طریقے کے حروف تھے متحرک یا ساکن تو وہ ویسے ہی نہ رہیں، بلکہ کچھ کمی ہو جائے یا کچھ بڑھ جائے یا حرکتوں میں تبدیلی آ جائے۔ زبر تھا تو زیر ہو گیا، پیش تھا تو زبر آ گیا، ساکن تھا متحرک ہو گیا، متحرک تھا ساکن ہو گیا، اس طریقے کا بدلاؤ واحد میں ہو گیا ہو تو وہ جمع تکسیر ہے۔ جیسے ایک واحد ہے رجل، اس کی جمع آتی ہے رجال، تو یہ رجال جمع تکسیر ہے، کیونکہ رجال میں واحد کا وزن رجلن کا وزن سلامت نہیں رہا، واحد میں را پر زبر تھا تو جمع میں را پر زیر ہو گیا، واحد میں رجل جیم پر پیش تھا تو جمع میں رجال زبر آ گیا،
واحد میں جیم کے بعد الف نہیں تھا، جمع میں رجال الف آ گیا۔ ایسے ہی کتاب کی جمع کتب، کتاب کی جمع کتب، تو اس میں بھی واحد کا وزن سلامت رہا۔ واحد میں کاف پر زیر تھا تو جمع میں کتب میں پیش ہو گیا۔ کتاب واحد میں تا پر زبر تھا، اب جمع میں تا پر پیش ہو گیا کتب۔ واحد میں کتاب تا کے بعد الف تھا، جمع میں تا کے بعد کا الف ختم ہو گیا کتب۔ تو اس طریقے کے بدلاؤ واحد میں آ گئے ہوں تو وہ جمع تکسیر کہلاتا ہے۔ اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم می آید، اس میں تفضیل کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے۔ اس میں تفضیل معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے تو آتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اشہر، اشہر تو اشہر معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے نہیں ہے کہ اس کا معنی ہو زیادہ شہرت کرنے والا، زیادہ شہرت کرنے والا، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو اشہر کا معنی زیادہ شہرت کرنے والا نہیں، اگر اس کا معنی زیادہ شہرت کرنے والا ہوتا تو یہ معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے ہوتا، لیکن اشہر کا معنی زیادہ شہرت کرنے والا نہیں بلکہ اشہر کا معنی ہے زیادہ مشہور، زیادہ مشہور۔ مشہور مفعول ہو گیا تو یہ معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے زیادہ مشہور۔ ایسے ہی مشہور حدیث پاک جو ابتدا کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، ابتدا کے بارے میں کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر شاندار کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ اقطع، اقطع ہے۔ تو اقطع یہاں اس میں تفضیل معنی فاعلیت کی، معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے نہیں ہے۔ اگر معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے ہوتا تو معنی ہوتا تو وہ زیادہ کاٹنے والا ہے، قطع یقطع کاٹنا، تو زیادہ کاٹنے والا ہے کہ معنی میں نہیں یہاں، بلکہ ہے زیادہ کٹا ہوا، بہت کٹا ہوا، کس چیز سے؟ برکت سے۔ فہو اقطع، فہو اقطع عن البرکت، تو وہ برکت سے بہت کٹا ہوا ہے، مطلب بے برکت ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک میں اقطع، اس میں تفضیل معنی مفعولیت کی، معنی مفعولیت میں زیادتی کے لیے، معنی فاعلیت میں نہیں۔ اسی طرح حمد کے بارے میں جو حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، تو یہ بھی اس میں تفضیل معنی مفعولیت میں زیادتی کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس میں تفضیل معنی فاعلیت میں زیادتی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی معنی مفعولیت میں زیادتی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اس میں تفضیل کی گردان ترجمہ صیغہ کے ساتھ، اور جمع تکسیر، جمع سالم، اور جمع سالم مذکر میں کس چیز کے ساتھ آتا ہے اور مؤنث میں کس چیز کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں تفضیل کا ایک دوسرا مقصد کہہ لیں یا معنی کہہ لیں
کہ دوسرا معنی یعنی معنی زیادتی، اس میں تفضیل جو زیادتی بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو معنی فاعلیت کے علاوہ معنی مفعولیت میں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔